السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم، رقت آمیز اور فکر انگیز موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کی ترتیب کیا ہوگی۔ آخر وہ کون سا ہولناک دن ہوگا جب کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ہر انسان اپنے سچے رب کے سامنے اکیلا بے یار و مددگار کھڑا ہوگا، اور اس کے ایک ایک چھوٹے اور بڑے عمل کا، اس کی نیتوں اور اس کے خیالات کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کی طوالت 50,000 سال کے برابر ہوگی، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، اور ہر نفس کو صرف اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ آئیے قرآن کریم کی آیت بینات اور احادیث مبارکہ کی سچی روشنی میں قیامت کے دن کے ان تمام مراحل اور احوال کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف اور تیاری کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ نمبر 1، قبروں سے اٹھایا جانا۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تو کائنات کی کایا پلٹ جائے گی، زمین اپنے اندر کے تمام مردوں اور خزانوں کو باہر اگل دے گی، اور تمام انسان ایک بارگی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ فوراً کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن زمین بالکل بدل دی جائے گی۔ وہ ایک ہموار سفید چاندی جیسی زمین ہوگی، جس میں نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی چھپنے کی جگہ۔ اس دن دنیا کا کوئی نام نہاد بادشاہ، کوئی غریب فقیر، کوئی بڑا عالم، کوئی جاہل، کوئی چودھری، کوئی مزدور الگ نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب ایک ہی عظیم الشان میدان میں ذلت و عاجزی کے ساتھ جمع ہوں گے۔ انسان اپنے قبر کی مٹی جھاڑتے ہوئے حیرت اور خوف کے عالم میں پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ تب فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ نمبر 2، میدان حشر میں اجتماع۔ قبروں سے نکلنے کے بعد تمام جنات، انسان اور چرند پرند ایک وسیع میدان کی طرف ہانکے جائیں گے، جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا۔ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرأت یا ہوش بھی کر سکے۔ اس دن سورج مخلوق کے بالکل قریب، یعنی صرف 1 میل کے فاصلے پر لا کھڑا کیا جائے گا۔ اس کی تپش اور گرمی دنیا کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہوگی۔ اس شدید تپش، پیاس اور خوف کی وجہ سے ہر شخص اپنے گناہوں اور اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، اور بعض گنہگاروں اور ظالموں کو تو پسینہ ان کے منہ تک لگام کی طرح جکڑ رہا ہوگا، اور وہ اس مصیبت میں سال ہا سال کھڑے رہیں گے، یہاں تک کہ لوگ پکار اٹھیں گے، اے اللہ، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن اس انتظار اور حشر کی اذیت سے نجات عطا فرما۔ نمبر 3، شفاعت کبریٰ۔ جب میدان حشر کی یہ تکلیف، گرمی، پیاس اور ہولناکی حد سے بڑھ جائے گی اور نفسا نفسی کا عالم
ناقابل برداشت ہو جائے گا تو تمام انسان مشورے کے بعد انبیاء کرام کی طرف دوڑیں گے۔ وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہماری سفارش کیجئے تاکہ حساب شروع ہو۔ لیکن حضرت آدم اپنی لغزش کو یاد کر کے کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور نہ بعد میں ہوگا۔ نفسی نفسی، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس باری باری جائیں گے، لیکن ہر جلیل القدر پیغمبر اپنی کسی نہ کسی لغزش یا خوف الہی کی وجہ سے معذرت کر لے گا۔ آخر کار تمام خلائق ہمارے آقا و مولا شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے تشریف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے، اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے شان بے نیازی کے ساتھ احتساب اور حساب و کتاب شروع کرنے کا حکم فرمائے گا۔ نمبر 4، نام اعمال کا ملنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگ جائے گی اور فرشتے سب در سب کھڑے ہو جائیں گے تو آسمان سے اڑتے ہوئے ہر انسان کے نام اعمال اس کی طرف آئیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کے پورے جیون کا کچا چٹھا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور لوگوں سے کہے گا، آؤ میرے نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے۔ چنانچہ وہ عیش و عشرت اور جنت کے باغات میں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس بعض بدبختوں، کافروں اور منافقوں کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں یا ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ مڑوڑ کر دیا جائے گا۔ وہ شرمندگی اور حسرت سے پکاریں گے، کاش ہمیں یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور ہم جان سکتے کہ ہمارا حساب کیا ہے۔ وہ اپنی موت اور تباہی کو پکاریں گے، کیونکہ ان کی دنیاوی طاقت اور مال سب برباد ہو چکے ہوں گے۔ اس کتاب میں انسان کی ہر چھوٹی بڑی بات، ہر وہ گناہ جو اس نے اندھیرے کمروں میں چھپ کر کیا تھا اور ہر وہ نیکی جو اس نے تنہائی میں کی تھی، سب کچھ درج ہوگا۔ گنہگار لوگ اس کتاب کو دیکھ کر کہیں گے، ہائے ہماری تباہی! یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارے کسی چھوٹے یا بڑے عمل کو بغیر لکھے نہیں چھوڑا۔ نمبر 5، سب سے پہلے نماز کا حساب۔ نام اعمال کی تقسیم کے بعد جب عملی طور پر حقوق اللہ کے بارے میں بعض پرس شروع ہوگی تو سب سے پہلا سوال خالق کائنات کی عبادت کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کسی شخص کی نمازیں کامل وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی ہوئی ملی تو وہ شخص کامیاب و کامراں ہو جائے گا، اور اس کے دوسرے اعمال جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ بھی آسانی سے قبولیت کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نماز ہی غائب ہوئی یا اس میں سستی، ریاکاری اور کوتاہی پائی گئی تو وہ شخص ناکام اور نامراد ہو جائے گا، اور اس کے باقی سارے نیک اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں
جن سے اس کے فرائض کی کمی پورا کیا جا سکے۔ اس لیے نماز کی پابندی آخرت کی کامیابی کی پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ نمبر 6، حقوق العباد کا فیصلہ۔ نماز کے فوری بعد یا اس کے ساتھ ہی مخلوق خدا کے حقوق یعنی حقوق العباد کا مقدمہ شروع ہوگا۔ یہ مرحلہ اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو شاید اپنی رحمت سے معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ صاحب حق خود معاف نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار اور دنیا کے مال و اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ چنانچہ عدالت الہی میں ان تمام مظلوموں کو لایا جائے گا اور اس ظالم شخص کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان مظلوموں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہ گئے تو ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اوندے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صرف فرض عبادات کافی نہیں ہیں، بلکہ بندوں کے حقوق، اخلاق اور باہمی معاملات کی درستگی بھی نہایت ضروری ہے۔ نمبر 7، میزان میں اعمال کا وزن۔ حساب و کتاب کے ان مراحل کے بعد باری آئے گی عدل و انصاف کے ترازو یعنی میزان کی، جہاں انسان کے اچھے اور برے اعمال کو مجسم کر کے تولا جائے گا تاکہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اس میزان کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس دن انسان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اس کے اخلاق اور اس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس دن ایک چھوٹا سا نیک عمل، کسی کی مدد کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یا اخلاص کے ساتھ مسکرا دینا بھی انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے اور اس کا ترازو بھاری کر سکتا ہے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من پسند عیش میں ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ نمبر 8، حوض کوثر پر حاضری۔ میزان کے اس کٹھن اور پیاس سے نڈھال کر دینے والے مرحلے کے بعد اہل ایمان اور متبعین سنت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے سیراب ہونے کا شرف حاصل ہوگا، جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کے پیالے آسمان کے تاروں کی مانند لاتعداد ہوں گے۔ جو خوش نصیب وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایک گھونٹ پانی پی لے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن اسی دوران کچھ بد نصیب لوگوں کو فرشتے دھکے دے کر حوض سے دور ہٹا رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے، اے محمد، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں، بدعات اور تبدیلیاں پیدا کی تھیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ اس لیے سنت نبوی پر عمل کرنا حوض کوثر کی پہلی شرط ہے۔ نمبر 9، پل صراط سے گزرنا۔
حوض کوثر کے بعد سب سے آخری اور سب سے خطرناک مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو جہنم کی پیٹھ کے اوپر نصب کیا جائے گا اور جنت تک پہنچنے کا واحد راستہ یہی ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور اندھیرے میں ہوگا۔ اس پر لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے اور کانٹے لٹک رہے ہوں گے جو گنہگاروں کو اچک رہے ہوں گے۔ تمام انسانوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اب یہاں سے گزرنے کی رفتار انسان کی دنیاوی چال چلن اور اعمال کے مطابق ہوگی۔ کچھ ایماندار اور صالح لوگ نیکیوں کی روشنی میں بجلی کی کڑک کی طرح سیکنڈوں میں گزر جائیں گے، کچھ تیز ہوا کی رفتار سے، کچھ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے، کچھ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح، کچھ عام رفتار سے چلتے ہوئے، اور کچھ بیچارے گھسٹتے اور زخمی ہوتے ہوئے گرتے پڑتے پار کریں گے، جبکہ کافر، منافق اور شدید گنہگار اس پل پر توازن برقرار نہیں رکھ سکیں گے اور نیچے ماری جانے والی جہنم کی ہولناک لپٹوں میں چیخیں مارتے ہوئے گر پڑیں گے۔ نمبر 10، جنت یا جہنم کا حتمی فیصلہ۔ پل صراط کو کامیابی سے عبور کرنے کے بعد کائنات کا سب سے آخری اور ابدی فیصلہ صادر ہوگا، وہ فیصلہ جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوسرا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قطعی اور آخری فیصلہ ہوگا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ کامیاب ہونے والے رحمت الہی کے سائے میں جنت الفردوس کے محلات، نہروں، پھلوں اور اللہ رب العزت کے دیدار پاک سے مشرف ہوں گے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ بڑھاپا اور نہ کوئی پریشانی۔ جبکہ ناکام ہونے والے جہنم کے عذاب، طوق و سلاسل، زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے پیپ اور پانی کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا کر دیے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قیامت کا دن اور اس کے یہ 10 مراحل صرف کوئی کہی سنی کہانی یا افسانہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اٹل اور سچی حقیقت ہے جس کا سامنا مجھے اور آپ کو لازماً کرنا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب دنیا کا نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ اونچی حکومتیں اور نہ دنیاوی شہرت۔ اس دن صرف وہی شخص سرخرو اور کامیاب ہوگا جو اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم، پکا ایمان اور مخلصانہ نیک اعمال لے کر حاضر ہوگا۔ آئیے وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے اور موت کا فرشتہ سامنے آنے سے پہلے آج ہی سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور آخرت کی حقیقی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی، تپش اور عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل جہان بصیرت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔